السلام علیکم اور ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھڑو اور میرے ساتھ ہے وسعت اللہ خان اور شاہزیب جیلانی. ترکی اور شام کے زلزلے میں اموات کی تعداد اب 37,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور جیسے ہی وقت گزرتا جا رہا ہے تو لوگوں کو ملبے سے زندہ نکالنے کے چانسز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود کچھ معجزے ہمیں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں, ابھی بھی ایسی کہانیاں مل رہی ہیں, جیسے کہ یہ بیبی جس کی عمر صرف 2 مہینے کی تھی, اس کو 120 گھنٹوں کے بعد ملبے سے زندہ نکالا گیا ہے. اس وقت وہ بالکل صحت مند ہے. اور بھی اس طرح کی کہانیاں آ رہی ہیں, جیسے کہ ایک 5 سال کا بچہ, اراس نام ہے اس کا, اس کو 105 گھنٹوں کے بعد ملبے سے نکالا گیا ہے. اور ریسکیو سروسز کا ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کہ 70-80 گھنٹوں کے بعد تقریباً صرف 2% چانس ہوتا ہے کسی کے بچنے کا. اب پوری دنیا سے ریسکیو ٹیمز پہنچی ہوئی ہیں. ترکی میں, شام میں ظاہر ہے کہ رسائی کی کچھ پرابلمز ہیں, وسعت اللہ خان آپ اسے بعد میں بتائیں گے اس کے بارے میں. اور جیسے کہ یہ ایک ٹیم ہے چائنا کی, وہ اپنی ٹیکنالوجی بھی استعمال کر رہی ہے, اور یہ ایک ڈرون ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ ایک پورے ایریا کو روشن کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسا ہے کہ رات کے اندھیروں میں بھی ایک چھوٹا سا سورج آپ کے اوپر ہے. پاکستان کی جانب سے بھی ریسکیو ٹیمز گئی ہیں, پاکستان فوج کی ٹیم گئی ہوئی ہے, ریسکیو 1122 جو ہمارا ادارہ ہے وہ بھی گئے ہوئے ہیں, اور پھر فلاحی تنظیمیں جیسے کہ الخدمت اور ایدی فاؤنڈیشن بھی اس وقت ترکی میں موجود ہیں. آج کچھ وقت پہلے ہماری بات ہوئی فیصل ایدی صاحب سے, جو چیئرمین ڈائریکٹر ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے, جو اس وقت اور ان کی ٹیم اس وقت ترکی میں موجود ہیں. تو ان سے پوچھا کہ اس وقت ان کی ٹیم کی کیا زیادہ ریسپانسبلٹیز ہیں, زیادہ ریسکیو کی طرف رجحان ہے یا ریلیف کی طرف ہے. سنیے. ہمارے ساتھ جو ٹیمیں ہیں, ہم زیادہ تر جو کام کر رہے ہیں وہ ریلیف کا کام کر رہے ہیں. ریسکیو کے کام کے لیے ہمارے پاس نہ اکوپمنٹ ہے, نہ چیزیں ہیں, نہ تجربہ ہے. ہم جو ہے وہ اس وقت یہ زلزلے کے اندر جو ریسکیو کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان کو اسسٹ کروا دیتے ہیں. کبھی کبھار ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں, جیسے کہ پیٹرول اگر کہیں چاہیے ان کو, کیونکہ علاقے میں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ٹوائلٹس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت لوگ یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ان علاقوں کو چھوڑ کے جو نارمل علاقے ہیں, ترکی کے دوسرے علاقے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں. اور ترکی حکومت نے سب سے بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ جہازوں کے کرائے کو جو ہے وہ بہت ہی کم کر دیا ہے. اس میں سارے ٹیکسز ختم کر دیے ہیں, اس کے سارے جو خرچے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ چارجز کرتی ہیں وہ سب ختم کر دیے. ٹکٹیں جو ہیں وہ آدھے سے بھی کم رقم میں رہ گئی ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں ریلوے اسٹیشنوں سے, ٹرین اور اپنی جو ہے وہ بس اسٹیشنوں سے, ہر جگہ سے لوگ علاقہ چھوڑ کے جو ہے آج بھی جا رہے ہیں. جیسے جیسے اوپر کے راستے کھلتے جا رہے ہیں, یہ علاقہ اتنا پہاڑی نہیں ہے, کچھ علاقے اس کے پہاڑی ہیں لیکن اتنا گنجان پہاڑی نہیں ہے جیسے پاکستان کے تھے. پاکستان میں تو سب سے بڑا مسئلہ ان علاقوں میں گھسنا تھا. ہم 5-6 دن بعد تو ہم علاقوں میں گھس سکے تھے. اس کے بعد جو بیچارے پہاڑوں کے اوپر سے اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے نیچے اترتے تھے, ان کو ہاسپٹلوں میں پہنچانے کے لیے ہمارے پاس بھی جو ہے وہ وسائل کم تھے. لیکن گراؤنڈ پہ ہمارا سب سے بڑا نیٹ ورک کام کر رہا تھا ایدی فاؤنڈیشن کا. کشمیر کے زلزلے میں یہاں پہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اگر ایمبولینسز ہمارے ساتھ ہوتی تو میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے, ہزاروں زخمیوں کو ہم دوسرے شہروں میں شفٹ کر چکے ہوتے یا کر رہے ہوتے, جیسے ہم نے پاکستان میں کیا تھا. لیکن ہمارے ہاتھ خالی ہیں. ہم نے 2-3 گاڑیاں کرائے پہ لی ہے, اس سے جو ہماری مدد ہو سکتی ہے ان لوگوں کی ہم کر رہے ہیں. اور بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی تکلیف کم کرے, اور ان کی اگر کسی کو جو بیچارے اندر زندہ ہیں وہ کسی طریقے سے وہ باہر آ جائیں, نکل جائیں اور ان کے پیاروں سے مل جائیں. اس میں بچے, بچیاں, عورتیں, مائیں سب شامل ہیں. اور اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں کہ ان کو موقع بھی نہیں ملا. صبح کے 4 بجے تھے, اندھیرا تھا, سب سوئے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو پریشانی ڈالی ہے, جو مشکل ڈالی ہے, اللہ ان آزمائش سے جو ہے وہ ان کو نکالے. اور ہلاکتوں کی جو تعداد ہے میرے حساب سے یہ ایسٹیمیشنز ہیں جو بتا رہے ہیں, اور یہ ایسٹیمیشنز ممکن ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ہوں, کیونکہ کچھ بتایا ہی نہیں جا سکتا. پوری بلڈنگیں جو ہیں وہ دبی ہوئی ہیں, اور ایک بلڈنگ میں 300 400 لوگوں کی آبادی ہے. فیصل صاحب, آپ نے ابھی بالا کوٹ کا ذکر کیا, پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا, آپ نے مختلف ممالک میں بھی دیکھا ہے, جاپان کے زلزلے میں بھی میرے خیال آپ وہیں موجود تھے. اگر ہم کمپیئر کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں کتنی تباہی آئی تھی پاکستان میں اور اس وقت ترکی میں جو صورت حال ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
آپ نے پوچھا کہ کشمیر کے زلزلے سے یہ تھوڑا مختلف، مطلب کس طرح آپ اس کو کمپیئر کریں گے، تو میں یہ بتاؤں کہ یہ علاقہ بہت زیادہ ڈیولپ ہے۔ کشمیر ہمارا جو ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا، اونچی اونچی بلڈنگیں نہیں تھیں۔ مظفر آباد کے علاوہ وہاں پہ کوئی ایسی جو ہے نا بہت ہی کم اونچی بلڈنگیں تھیں، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ کہ پلانڈ بلڈنگیں نہیں بنتی ہیں اتنی، اور جو گھر بھی بنتے ہیں مستری آ کے جو ہے وہ بغیر پلاننگ کے بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں، اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ دوسرا، یہاں پہ پلانٹ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں لیکن ارتھ کوئک پروف نہیں ہے۔ یہاں پہ 15 مالے کی، 10 مالے کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، جو کہ ڈھیر ہوئی ہیں، اور بالکل ایسے ڈھیر ہوئی ہیں جیسے پاؤڈر لگتا ہے کہ پاؤڈر بن کے گر گئی ہیں وہ۔ زلزلے جو ہے وہ جاپان میں بھی آتے ہیں، لیکن جاپان میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے ریکٹر اسکیل پہ اگر زلزلے آتے ہیں تو وہاں کی بلڈنگیں سروائیو کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی بلڈنگوں کو اتنا مضبوط بنایا، اس حساب سے بنایا ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے زلزلے کو بھی جو ہے وہ برداشت کرتی ہیں، اور ان کی بلڈنگیں بہت اونچی ہیں۔ جاپان میں خود ایک دفعہ گیا تھا، وہاں پہ زلزلہ آیا تھا درمیانے درجے کا، وہ بلڈنگ پوری ہل رہی تھی، اور ہم 40ویں فلور پہ تھے، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نیچے اتر سکتے ہیں۔ لیکن وہ زلزلہ آ کے چلا بھی گیا، لیکن بلڈنگ کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہاں پر بہت اچھا سسٹم بنے ہوئے ہیں۔ یا تو ان کو سسٹم بنانے ہوں گے، پاکستان کو بھی جو ہے وہ جو علاقے جہاں پہ زلزلے آتے ہیں، جیسے کوئٹہ ہے، کشمیر والے علاقے ہیں، ناردرن علاقے ہیں پاکستان کے، اور جو بھی علاقے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں زلزلے آتے ہیں، یا تو وہ بڑی اونچی بلڈنگیں نہ بنائیں، اگر بلڈنگیں بناتے ہیں تو سیسمک ڈیزائن کے حساب سے بنائیں تاکہ وہ برداشت کر سکیں۔ اس کی وجہ سے اچھا صورتحال جو ہے یہاں پر امدادی کام کی، تو دنیا بھر کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، اسرائیل کی ٹیمیں ہیں، بیلاروس کی ٹیمیں ہیں، جرمن ٹیمیں ہیں، جو ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو، فرانس کی ٹیمیں ہیں، مختلف ملکوں کی جو ہے وہ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، پاکستان سے جو ہے وہ فوجی دستے آئے ہوئے ہیں، جو انجینئرنگ کے دستے ہیں جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ تباہی اتنے بڑے پیمانے پہ پھیلی ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ پھیلی ہے کہ مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو بولوں کہ ایک بلڈنگ، ایک محلے کے اندر، ایک علاقے کے اندر 50 بلڈنگیں اگر گری ہیں، تو صرف 1 یا 2 بلڈنگوں پہ جو ہے وہ امدادی کام کیا جا رہا ہے، باقی بلڈنگوں پہ بیچارے جو بچ گئے تھے، جن کے جو رشتہ دار ہیں، پیارے ہیں، وہ ان بلڈنگوں کے ملبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی باری آئے گی، اور کب ان کے جو ہے وہ پیاروں کو اگر زندہ ہے تو نکالا جائے گا۔ اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، آج 9واں دن ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ بیچارے امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے جو پیارے ہیں ان کو زندہ نکال لیا جائے گا ملبے سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مشینری بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور یہاں پر ہمارے ملکوں سے بہت زیادہ مشینری ہے۔ ہمارے ملکوں میں جو صورتحال ہوتی تھی، ہم تو ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور بیلچوں سے زیادہ کام کرتے تھے، یہاں پہ ساری مشینری موجود ہے، دنیا بھر کی ٹیمیں آ گئی ہیں، وہ کٹرز لے کر آئی ہیں، چیزیں لے کر آئی ہیں، آلات لے کر آئی ہیں۔ ہمارے دور میں ہمارے ارد گرد کے ممالک جو ہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ ہمارے پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا، اور ہم اسی بے بسی سے بہت ہی کم مسائل اور مشینری کی مدد سے جو ہے وہ لوگوں کو بچا پا رہے تھے۔ اور آج یہاں پہ بھی یہی بے بسی اور دکھ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، لوگ ملبے پہ بیٹھے ہوئے اونچے مٹی ہٹا رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بیچارہ مشینری والوں کے پاس جاتا ہے کہ آپ ہماری باری آ جائے، آپ ہماری جو ہے وہ بلڈنگ کو ہٹا دیں تاکہ ہمارے بچے ہیں، پیارے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ان کو بچایا جا سکے، ان کو نکالا جا سکے اگر کوئی اس میں زندہ ہے تو۔ جی، جب یہ جو بات کی ابھی فیصل صاحب نے کنسٹرکشن کی، تو میں اب یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ غم تو ہے لیکن غصہ بھی بہت ہے اس وقت ترکی میں، اور بالخصوص بلڈنگ کانٹریکٹرز، اور اب حکومت کی طرف بھی وہ ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ کانٹریکٹرز کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ایک تو استنبول ایئرپورٹ سے گرفتار ہوا جب وہ ملک چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فیصل صاحب سے ایک آخری سوال یہ بھی پوچھا، حالانکہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے اس وقت کہنے کہ اس وقت ترکی کے جو عوام ہیں، اور خاص طور پہ جو متاثرین ہیں اور اس جو علاقے میں ہیں، ان کے کس حد تک ان کا اس وقت جذبہ ہے، کس قسم کی سٹیٹ میں ہے، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ اتنا بڑا جو سانحہ آیا ہے تو ترکی کی عوام اس کو کیسے نبٹ رہی ہے؟ جی، لوگ بہت ہی مینٹل ٹراما میں ہیں، یہاں پہ رہنے کے جو بلڈنگوں میں جو ہے وہ اب جانا نہیں چاہتے ہیں، بہت خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں بلڈنگوں کو دیکھ کے۔
یہاں سے بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اب شفٹ ہو رہی ہے، لیکن ترکی میں جو ہے وہ فلیٹوں کا رواج ہے، جیسے پاکستان میں ہو چکا ہے فلیٹوں کا رواج. اور یہاں پہ جو یہ لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو یہاں رہتے ہیں، اب یہ بہت ہی خوفزدہ ہے، مینٹل ٹراما میں ہے، وہ فلیٹ میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور ان کو یہاں پر جو ریلیف کیمپ بن رہے ہیں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتے جا رہے ہیں، ان میں بہت ساری چیزوں کی شارٹیج ہے، کھانے پکانے کے سامان کی شارٹیج ہے، برتن کی شارٹیج ہے، دوسری چیزوں کی شارٹیج ہے. اور گورنمنٹ یہاں پہ کافی فعال ہے، ان کی فوج بھی کافی فعال ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے، اس لیے جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے ساری چیزیں اسٹیبلش کرنے پہ. ان کے جو کنٹرول روم بنے ہوئے ہیں جس میں ساری ادارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں ریڈ کریسنٹ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، ریسکیو کے لوگ ہیں، فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں، اس کنٹرول روم کو جو ہے وہ منسٹر لیول کے لوگ جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، انٹیریئر منسٹر جیسے یا اس کے جو قریبی ہیں، تاکہ جو ہے وہ چیزیں اسٹریم لائن ہوں، جو جہاں جہاں چیزیں چاہیے وہاں سے ملنا شروع ہو جائے. ان کا گورنمنٹ جو ہے وہ فعال بہت ہے، اور ہمارے جو غریب ملک ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ لوگ تھوڑے سے بہتر ہیں، فعال ہیں. حالانکہ بہتر ہیں، لیکن اگین تباہی کا جو اتنی تباہی کو بندہ کیسے سنبھالے، یہ جو ہے نا ترکی میں تو چلو ایک فوکس یہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں ترکی پہ ہیں، اور پہنچ بھی ہے. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ دنیا بے حس ہو چکی ہے اور اپنے اپنے مسئلوں میں اٹکی ہوئی ہے. 65 سے 70 ممالک کے تقریباً 80,000 والنٹیئرز جو ہیں وہ ترکی میں موجود ہیں، اور اپنے اپنے حساب سے وہ مدد کر رہے ہیں. اور جو لوکل والنٹیئرز ہیں یہ تعداد ان کے علاوہ ہے. کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ وہ ٹھیک ہے کہ 38,000 سے اوپر ہلاکتیں اور ابھی اور بڑھیں گی، 32,000 ترکی میں اور 6,000 شام میں، لیکن 8,000 سے زائد لوگوں کو ملبے سے زندہ بھی نکالا گیا، حالانکہ یہ بہت ہی مائنسکیول قسم کی پرسنٹیج ہے. اس وجہ میری تشویش ہے، ترکی میں تو فوکس ہے چیزوں کا. سیریا کا جو ہے نا شمال مغربی شام، وہاں کیا ہو رہا ہے ابھی تک چیزیں نہیں پتہ. اقوام متحدہ روزانہ بشار الاسد کی حکومت سے کہتی ہے کہ وہ علاقہ کھول کے ہمیں پوری رسائی دی جائے، لیکن ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، اس لیے کہ یہ پورا ایریا جو ہے وہ اینٹی اسد فورسز جو ہیں ان کے قبضے میں ہے. میرا خیال ہے آج انہوں نے کہہ دیا ہے، آج کہہ دیا ہے نا، کہہ دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتنے قیمتی دن گزر گئے. ایک ہفتہ گزر گیا، اب کچھ نہیں ہے. اچھا، مثلا اس علاقے میں شام کے 57 لاکھ افراد بے گھر ہیں، اور ٹوٹل جو ہیں 90 لاکھ افراد جو ہیں اس علاقے میں وہ متاثر ہوئے ہیں. اقوام متحدہ نے ایک فلیش دیا ہے کہ $400 ملین جو ہیں فوری طور پہ ہیں. اچھا، کچھ نہ کچھ جو امداد شروع کے دنوں میں پہنچی وہ اسد حکومت نے جو ہے وہ روک لی، جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آج پہلی بار کوئی 37 ٹرک جو ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے، ان کا امدادی قافلہ اس میں داخل ہوا ہے، اور اب تک کچھ نہیں پتہ. وائٹ ہیلمٹس جو ہیں وہی کر رہے ہیں یا شہری کر رہے ہیں. اچھا، وہاں جو ٹریجڈی ہے، مجھے ایسا خدشہ لگ رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں جو تفصیلات وہاں سے آنے والی ہیں وہ تقریباً ترکی کے برابر کی جو بالکل ہو سکتا ہے. آفات کبھی اکیلے تو نہیں آتے نا، یہی ہے. ہم نے بات کی ہے مطلب انسان، اور بالکل وسط کی بات صحیح ہے کہ ہم اتنے بھی بے حس نہیں. پوری دنیا سے لوگ گئے ہیں اور اپنی صلاحیتیں لائے ہیں، جذبہ لائے ہیں، اپنی خون پسینہ اپنا وہاں پہ بہا رہے ہیں. صرف انسان نہیں مدد کر رہے، لیکن میں آپ کو ذرا ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو ڈاگز کا ایک بہت بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ سونگھ کے پتہ کر لیتے ہیں کہ اس ملبے کے نیچے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں. اور بالخصوص میکسیکو نے ایک پورا اپنا دستہ بھیجا ہے ریسکیو ڈاگز کا، اور وہ دنیا کے ٹاپ ریسکیو ڈاگز سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ میکسیکو میں خود زلزلے کافی آتے ہیں. میکسیکو سٹی میں بھی زلزلے آئے تھے، تو یہ وہاں سے ہی ان کا تجربہ نکلا ہے. اور ایک آج میں ایک دیکھ رہا تھا ایک تصویر، ایک کتے کا نام ہے پروٹیو، اور اگر اس کی ہم تصویر لگائیں تو وہ اس نے کوئی 2 3 4 لوگوں کی جانیں بچائی، اور اس حد تک کام کیا کہ وہ تھک کر خود مر گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ میکسیکو کی جو وہاں پر ٹیمز ہیں انہوں نے باقاعدہ پھر لائن میں کھڑے ہو کے، یہ پروٹیو لائن میں کھڑے ہو کے اس کو سلوٹ کر کے اس کو الوداع بھی کہی ہے. تو یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. نہیں یار، یہ جس طرح دیکھیں نا، یہ جو آفتیں آتی ہیں
وہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے، وہ وقت آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کبھی کبھی تو انسان کے اندر سے حیوان بھی نکل آتا ہے، لیکن پھر آپ کے اندر جو فرشتے ہیں نا وہ بھی نکل کے آتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی ایک چیز جو جس پر ہمیں اب غور کرنا چاہیے کہ جو میں سن رہا ہوں ترکی میں جس طرح کی تعمیرات ہوئی ہیں اور جس طرح کی کنسٹرکشن کو پیسے دے کے آپ نے کلیئر کیا ہے، میرا خیال ہے ہمیں ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بالا کوٹ میں جو ہوا تھا اس کے بعد زلزلہ نہیں مارتا، کرپشن مارتی ہے. ایسا ہی وقفہ لے لیں. پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور اپنے جائز حقوق کی جد و جہد کے لیے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے رہے ہیں. انہی میں شمار ہوتا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کا. آج انہیں 2 سال پابند سلاسل رکھنے کے بعد بالآخر رہا کر دیا گیا. ان پر جو 2 سال مقدمات رہے اس میں وہ پیشیاں بھگتتے رہے، کبھی کراچی اور کبھی خیبر پختونخوا میں. ان کے وکیل کے مطابق انہیں ایک کیس میں اگر خدا کر کے ضمانت ملتی تو دوسرا کیس ڈال دیا جاتا. یوں انہوں نے کل کوئی 7 کیسز ان پر ڈالے گئے، جن میں سے ایک میں انہیں رہا کر دیا گیا، 6 میں اب وہ ضمانت پر ہیں. اس پورے عرصے میں ان پر جو گزری وہ ہم نے دیکھا. انہیں عمران خان صاحب کے زمانے میں گرفتار کیا گیا. اس وقت پیپلز پارٹی مسلم لیگ اپوزیشن میں تھے، وہ آوازیں اٹھاتے تھے، لیکن جب یہ دونوں پارٹیاں گورنمنٹ میں آ گئیں تو انہوں نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی. آج جب علی وزیر کو رہا کیا گیا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو 26 ماہ میں ہی مجھے ان کو رہا کرنا پڑا، ہم تو 26 سال کے لیے تیار تھے. اس کے بعد انہیں آج شام کو سوراب گوٹ لے جایا گیا، جہاں پہ ان کا زبردست استقبال ہوا. وہاں پی ٹی ایم کے بھی لوگ تھے، دوسرے بھی لوگ تھے. ان کی رہائی کو پاکستان میں ہر ذی شعور شخص نے ویلکم کیا ہے. اس میں سیاستدان بھی ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں، اور اب یہ واضح ہوا ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے، جو الزامات تھے، وہ یہی گھسے پٹے الزامات تھے جو ہم روز سنتے ہیں. غداری کا کیس تھا، ان کے اوپر اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی کا کیس تھا، لیکن بالآخر ان کو آخر رہا کرنا پڑا. لیکن ابھی بھی ظاہر ہے وہ ضمانت پہ ہیں. اب بھی کوئی عبدالغفور قریشی جو ہے وہ آ کے وہ کہے گا جی یہ فلانا جملہ، لیکن وہ صاحب جن کو مسئلہ تھا ان سے وہ صاحب چلے گئے تو شاید آسانی ہوگی. تم نے بڑا انٹرسٹنگ جملہ کہا تھا بیچ میں کہ تحریک انصاف کے زمانے، حکومت کے زمانے میں یہ گرفتار ہوئے، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ مخالفت کرتی رہی. ایسا نہیں تھا یار. سب سے زیادہ جو عرصہ ہے نا علی وزیر نے وہ کراچی سینٹرل جیل میں گزارا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں صوبائی حکومت جو ہے اس نے ان کا خیال رکھا بہت اچھے طریقے سے. 7 مقدمات تھے. کے پی میں کبھی پنگ پونگ ہوتا تھا، کبھی یہاں. اچھا، اس میں جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر بجٹ اجلاس میں پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوتے تھے علی وزیر کے. سم ہاؤ اس وقت ہوتا کیا تھا، اچھا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا، یہ لازم ہے، اسپیکر کا حکم ہے بالکل، تو انہیں زبردستی ہسپتال میں داخل کرا دیا جاتا تھا، جبکہ یہ سارا سال چیختا رہتا تھا کہ بھئی میرے کمر کا مسئلہ ہے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. نہیں لے کے جاتے تھے، لیکن بجٹ اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسے کہتے تھے تم بیمار ہو، تمہیں ہاسپٹل میں رہنا ہے. تو یہ جناح ہاسپٹل میں ایک دفعہ شاید لے گئے تھے، مجھے یاد نہیں جناح ہاسپٹل لے گئے نا. نہیں پارلیمنٹ لے گئے تھے. تو نو کانفیڈنس کے لیے تو نہیں تھا. پچھلے سال انہوں نے پورا یہ ڈرامہ کیا تھا. یہ اچھا پھر یہ ہے کہ جو سرکاری ہیومن رائٹس کمیشن ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا نجی کی، سرکاری ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، اس کے بھائی یہ علی وزیر 1.5 لاکھ ووٹروں کا نمائندہ ہے. ان ووٹروں کا کیا ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر کے باوجود اگر اسے اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی جا رہی تو پھر ان کی نمائندگی کا کیا ہوگا؟ اور 1.5 لاکھ ووٹر کی بات کریں یہاں پر تو مطلب 10 کروڑ ووٹر کی کسی نے نہیں پوچھا یار. تو ابھی بھی وہ ضمانت پہ ہیں. جی لیکن دیکھیں جن صاحب سے ان کا مسئلہ تھا وہ چلے گئے، اور آج میں دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ ریاکشن ہے، لیکن علی وزیر اب بھی یہاں پر موجود ہے. مجھے اپنے آپ میں ضمیر کے قیدی کی کیٹیگری میں ظاہر ہے آتا ہے. وقفہ لے لیں.
بہت سال پہلے جب صحافت میں نے قدم رکھا تو میری پہلی بیٹ ہوتی تھی انوائرمنٹل رپورٹنگ. اس وقت چند ہی لوگ ہوتے تھے پاکستان میں جو اس پہ کام کرتے تھے, اور اکثر لوگ ملتے تھے کہتے تھے یار ہمارا اصل مسئلہ اکانومی ہے, اور ابھی بھی اکانومی ہے, یہ کیا انوائرمنٹ پہ آپ لکھتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. فاسٹ فارورڈ کر لیں کئی برس, اور اب دنیا بھر میں اگر نمبر 1 کوئی موضوع ہے جو نوجوانوں کو اپیل کرتا ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل پروٹیکشن. ہمارے ہاں جو لوگ یہ بات نہیں مانتے تھے, پچھلے سال کے فلڈز نے ان کے ہوش بھی ٹھکانے آ گئے اس کے بعد کہ ہمارا ملک کس طرح کتنا ولنریبل ہے, کتنی یہاں پہ تباہی آتی ہے. تو حکومت کے پاس تو خزانہ ہے نہیں, ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو حکومت ہماری کنگلی ہوتی ہے, کشکول لے کے پھر رہی ہوتی ہے. تو اگر ماحولیاتی جو مسائل ہیں ان سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہے. اور دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ سرمایہ کاروں کے لیے, کاروباری لوگوں کے لیے ماحولیاتی پروٹیکشن میں منافع نظر آتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے, سب چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں. تو اس وقت پاکستان میں دراصل اس پر بہت زبردست کام ہو رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ نہیں چلتا. تو ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں لالانی. آپ کلائمیٹ فائنانس ایکسپرٹ ہیں, ماضی میں آپ کنسلٹنٹ رہ چکے ہیں ورلڈ بینک کے بھی اور ADP وغیرہ کے. کچھ پروپوزلز جو ہیں جن پہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے اور جس سے گراؤنڈ پہ سچویشن بدل رہی ہے, اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں, اور پھر تھوڑا سا بتا بھی سکتے ہیں کہ فائنانس کہاں سے آئے گا اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ایک ڈیجیٹل ڈیرا ایک پروجیکٹ ہے پاک پتن میں جہاں پہ ٹیکنالوجی وہاں کے جو کاشتکار ہیں ان کو مدد دے رہی ہے, اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں. بہت شکریہ سر. سو آئی تھنک یہ UK گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر 7 جو ہیں وہ پروجیکٹس ہمارے پاس ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیرا ہے. ڈیجیٹل ڈیرا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ لو انکم جو فارمرز ہیں ان کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن, فارم انفارمیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے, اور اس سے ان کی جو ہے وہ ایلڈز وغیرہ بھی جو ہے وہ کم رہتی ہے. انہیں اندازہ نہیں ہوتا کب کون سی کھاد ڈالنی ہے, کون سی فرٹیگیشن کرنی ہے, اور اس کے لیے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل ایٹ اے گراؤنڈ لیول جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور ان کو وہ انفارمیشن بھی دے رہا ہے. سو وہ انفارمیشن بہت قسم کی ہو سکتی ہیں, جس کے اندر ویدر کی انفارمیشن ہے, کراپس کی انفارمیشن ہے, ایلڈس کی انفارمیشن ہے, کون سی فصل کب لگانی چاہیے اس کی انفارمیشن ہے, منڈی تک رسائی کی انفارمیشن ہے. تو یہ ساری جب ایک انفارمڈ جب فارمر آتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے ٹرینڈس کیا ہیں, اسے کیا چیزیں کرنی چاہیے, کون سی چیزیں نہیں. کسان وہ کہتے ہیں, کوئی آتا ہے کہتے ہیں جی وہ اس دفعہ ٹماٹر بڑا اچھا ہوگا, سب ٹماٹر لگا دیتے ہیں, اتنے ٹماٹر ہو جاتے ہیں کہ کوڑیوں کے دام پڑتے ہیں. بالکل. تو یہ ایڈوانس نالج اگر اس طرح سے آتی ہے, زیادہ تر نالج آلریڈی کسان کو ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ غالباً یہ ہے کہ منڈی کی انفارمیشن اور کون اس کی فصل خریدنے کو تیار ہے وہ ہے, اس کے بارے میں کیا ہے. بالکل وہ بتائیں. تو سر وہ بالکل ایک جو ہے ویلڈ پوائنٹ ہے, بٹ آئی تھنک جو بہت زیادہ جہاں پہ ہمارے پاس جو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے فارمرز کو, وہ ابھی بھی وہ جو ایکسیس ٹو انفارمیشن جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک بھیڑ چال کے اندر جو ہے فارمرز لگا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر انہیں اندازہ نہیں ہوتا. کوئی جو ہے وہ مارکیٹ کی جو یونیفارمڈ انفو ہونی چاہیے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ رسائی نہیں ہوتی. تو آئی تھنک وہ جہاں پہ بھی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ ان کے پاس اس لیول کی انفارمیشن ہو کہ جہاں پہ وہ ایک انفارم ڈیسیشن جو ہیں وہ اپنے لے سکیں. تو مطلب ان کو آپ بتائیں گے کہ بھائی اس وقت یہ مال بک رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اور یہ سب کچھ اس پہ ہو رہا ہے. آپ نے کنیکٹیوٹی مطلب آپ نے جن کا یہ پروجیکٹ ہے انہوں نے وہاں پہ سیل ٹاورز لگا دیے, اس کے بعد وہ آن لائن آ گئے, ان کی کوئی ایپ ہے اور اس سے ان کو انفارمیشن مل رہی ہے. ایبسلیوٹلی. سو یہ ہر ڈیرے کے اوپر جو کہ ایک بہت ہی کامن سا ٹرم ہے, تو وہ بالکل ایک ڈیرے کے اوپر انہوں نے اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے. وہاں پہ لوگ ہیں, ان کے پاس ایکسیس ہے, وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, فارمرز آ رہے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے, اور ایکسیس ٹو ڈیجیٹل انفارمیشن جو ہے فارمرز کے پاس ہے جو کہ ممکن جو ہے. اچھا, اب اس طرح کے اور بھی ہم نے پروجیکٹ دیکھے ہیں. مجھے جو آپ کے میں پروجیکٹ لسٹ دیکھ رہا تھا, 2 چیزیں مجھے اس میں سے بڑی انٹرسٹنگ لگی. ایک تو ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا بڑا شوق ہے, اور دوسرا ریسائکلنگ کا. ٹھیک ہے, تو پہلے پبلک ٹرانسپورٹ سے جاتے ہیں. اچھا, مطلب بچپن سے ہم نے کیا دیکھتے ہیں, ہم وہ یلو ڈیبل والے کوچ دیکھتے آئے ہیں, ہم پھر وہ X10 والی بسیں دیکھتے ہیں جو ہے بڑی خوبصورت, لیکن اتنا دھواں مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ فوگنگ ہو رہی ہے نا. تو آپ گرین بسز پر بھی کام کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے آپ سے مراد میری ہے کہ آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں, تو یہ ذرا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. جی, سو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کا جس کے اندر ڈیبو پاکستان, جو ایک بہت ہی فیملیئر سے نام ہے. انٹرسٹی بہت ان کے جو ہیں وہ بڑے آپریشنز ہیں, اور ان کا ایک الیکٹرک وہیکل کا جو ہے وہ آپریشنز ہے پروجیکٹ ہے. مطلب پوری الیکٹرک بس, پوری الیکٹرک بس, اور وہ جتنی بڑی جو ان کی فلیٹ ہے
वो चाह रहे हैं कि अगर वो उनकी फ्लीट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आ जाए, और उसके साथ साथ जो हमारे 2 व्हीलर्स हैं और 3 व्हीलर्स हैं, रिक्शाज, जो रिक्शाज हैं जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शाज, तो वो पट नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास इमेजिन करें कि लाहौर है और हमारे पास कराची है, जहाँ पे बेतहाशा रिक्शाज हैं, बिल्कुल, और जो कि बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। तो अगर वो चीज़ वहाँ से जो है वो गायब हो जाती है, हमारे क्या है इनका 20,025 तक, 20,030 तक कब तक रिप्लेस करना है? सर इनके बड़े एम्बिशियस सारे प्रोजेक्ट्स के बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हैं, लेकिन इनका टारगेट जो है वो तकरीबन कोई 15,000 रिक्शाज के ऊपर जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करना है। अब ये अब एक सवाल है, अब देखें, अब जहाँ तक बसेस की बात है वो तो डेवू के साथ अपने पार्टनरशिप किया। अच्छा, डेवू में इसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपसे पूछूंगा। रिक्शे, क्योंकि रिक्शे तो ज़्यादा इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं ना, ज़्यादा डेवू वाले बना रहे हैं ना? जी है ना, बना रहे हैं। अच्छा, तो ये रिक्शे का क्या है मतलब, अगर कोई फ़र्ज़ करो कि एक बंदा है वो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, क्या उसको भी आप अप्रोच कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, या सिर्फ ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनके थ्रू ही होगा ये क्या है? अक्सर वो जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो एक तो मैन्युफैक्चरिंग पीस है, और उसके बाद फिर उसको चलाना तो जो है वो फिर बहुत सारे लोग जो है वो उसे चलाते हैं। सो वो आई थिंक वो जो मैन्युफैक्चरिंग पीस है, कम से कम वो टेक्नोलॉजी होना, वो एक वाइडर डिसेमिनेशन होना, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे अब शाहजेब ने कहा कि यार देखें कॉर्पोरेशन, और मैं उधर ही जाऊँगा जहाँ पे मेरे कुछ मुझे फायदा नजर आ रहा है या मेरी बचत हो रही है, राइट, जो भी एक तरह का फायदा ही है। तो इसमें मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ ट्रेंडी है, मैं मानता हूँ धुआं नहीं निकलेगा, लेकिन इससे डेवू की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो उनको क्या इंसेंटिव है? अच्छा, ये एक थोड़ा सा एक वक्फा लेते हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा, मतलब विन विन सिचुएशन होती है ना, तो आपका तो हमारा तो विन है, उनका क्या विन है? स्टे करें। वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं खुर्रम लल्लानी साहब के साथ, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है लल्लानी साहब, और आप अभी हमें बता रहे थे डेवू के प्रोजेक्ट के बारे में कि आपके ताउन के साथ आप फाइनेंसिंग के लिए अरेंज करेंगे या जो भी, उस पर भी हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ रही हैं, जिसका मतलब है आपके लिए, हमारे लिए ये मतलब है कि अगली दफ़ा बस के पीछे होंगे तो आप खास के मर नहीं जाएंगे, उम्मीद ये है। इसमें डेवू का क्या फ़ायदा है? मतलब वो खिदमत खल्क तो नहीं कर रहे हैं ना यार, कॉर्पोरेशन है, बिजनेस है। जी। सो डेवू का जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा है उसके अंदर, और उसकी वजह ये है कि इमेजिन करें कि जब भी हमारे पास जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाती हैं, या जब भी है हर दिन है, और उसकी हमें ना जो है वो कोई प्रेडिक्टेबिलिटी है, ना लोगों को अंदाज़ा है, और उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो कंज्यूमर के ऊपर है। और यहाँ पे जो है वो ये है कि जब आपकी कॉस्ट एक फिक्स हो जाती है, आपको अंदाज़ा है कि ये वो कॉस्ट है कि जो कि अब कहीं पे भी जो है वो प्रेडिक्टेबल कॉस्ट है, बिजली की कीमत तो ऊपर नीचे जाती है, बट लेकिन इमेजिन करें कि बैटरीज होंगी ना, ये बैटरीज हैं, ओके, फिर भी आप फैक्टर इन कर सकते हैं। तो ये चार्जेबल हैं या क्या? एब्सोल्युटली चार्जेबल है, रिप्लेसेबल है। अच्छा, हम तो अभी सिर्फ सोच रहे हैं ना इस पे, भारत में तो कई शहरों में और रियासतों में ये हो चुका है काम, ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं बिल्कुल नई साइंस है, हमने सिर्फ ये है कि इस पे काम नहीं किया। तो अब ये बताएं कि चाहे वो हमने पहले बात की कि डिजिटल एग्रीकल्चर की हमने बात की, या इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा और बसेस की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास वसाइल कहाँ से आते हैं, कौन देगा? इंटरनेशनली मिलते हैं, बड़े बैंक्स देते हैं, क्या किस तरह से वसीले कहाँ से होंगे? सर नॉर्मली जो है वो पब्लिक सेक्टर की तरफ से जो है वो एक पुश आता है, लेकिन आपने जिस तरीके से पहले कहा था कि पब्लिक सेक्टर हमारे पास जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट छोड़ दें। सो हमारे पास जो है वो दो मसाइल हैं, जो अगर ओवरऑल कैटेगरी के अंदर देखना हो, फाइनेंस, अगर मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे सरमाया चाहिए, और सरमायाकारी हमारे लिए या तो जो है वो स्लो है पाकिस्तान के अंदर, या फिर वो महंगी है। तो या तो जो मतलब कर्जा लेना तो आजकल आप कोई सोच ही नहीं सकता ना यार। बिल्कुल। तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 18% हैं, 22% हैं, तो वहाँ पे किसी का भी जो है वो बिजनेस केस बनाना, सेंस बनाना वो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए जो है वो सारे इक़दाम जो हैं वो मिलके ही होने, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो फिर भी जो है वो अगर कोशिश करता है, कुछ सिनर्जीज जो हैं वो एक साथ लेकर आता है, तो कोशिश है कि हम ये दोनों इम्पेडिमेंट्स को जो है वो कवर कर। इसमें बरतानवी गवर्नमेंट का क्या रोल है? वो क्यों इसमें हाथ बटा रहे हैं पाकिस्तान का? सर ये जो यूके गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन कोई 8 ममालिक में पहले से हो रहा है, पाकिस्तान भी जो है उनमें से एक मुल्क है, और उसके अंदर आइडिया ये है कि ये जो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि माहौल दोस्त हैं, इनको हमने जो है वो सामने लेकर आना है, और एक्सेस टू फाइनेंस इनके लिए जो है वो पॉसिबल बनाना है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब के साथ हमारे 2 दिन के जो हैं वो फाइनेंशियल कम्युनिटी के साथ कन्वीनिंग सेशंस हैं, जिनके अंदर हम उनको ये बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं,
اور آپ ان کو بھی دیکھیں. اور اگر کوئی ایز این انویسٹمنٹ آپ ان کو ایز این انویسٹمنٹ بیچیں نا کہ یار اس میں پیسے ڈالو گے تو آپ کو ریٹرن بھی ملے گا. یہ جو سرکار ہے, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, کیا وہ یہ جانتی ہے کہ یہ باتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں, یا حکومت؟ آج میں خرم دستگیر خان ہے وزیر توانائی, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ اب ہم LNG افورڈ نہیں کر سکتے, لہٰذا اگلے 10 سال میں ہم 4 گنا زیادہ بجلی کوئلے سے پیدا کریں گے. جی جی جی. اب سے یہ دیکھیں, یہ ہم اگر کوئلے سے بھی جو ہے وہ پیدا کریں گے, لیکن ہوں گے ہم تھرمل ڈپینڈنٹ اور امپورٹ ڈپینڈنٹ. تو آج ہمارے لیے جو ہے وہ LNG مہنگی ہے, کل ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئلہ بھی جو ہے وہ مہنگا ہو جائے. لیکن جب بھی ہم جو ہے وہ سولر کی بات کریں گے یا ونڈ کی بات کریں گے, رینیوبل کی بات کریں گے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں مہنگی نہیں ہونی ہیں. یہ ساری رینیوبل ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفلیشنری ہیں, انفلیشنری ہیں. سرکار کا تو یہ حال ہے کہ اگست میں شہباز شریف صاحب نے ایک بہت میسو اعلان کیا کہ ہم سولر کی طرف جا رہے ہیں. ہاں, یہ کیا ہوا اس کا؟ ساتھ ہی انہوں نے یہ LCs جو ہے اس پہ بند کر دیا. تو اس وقت جو سارے سولر آپریٹر ہیں نا, ان کے پاس آرڈرز کی لائن لگی ہوئی ہے. لوگ ڈیسپریٹ ہیں کہ یار مجھے سولر ہونا ہے, سب وہ 7 مہینے سے کام رکا ہوا ہے. تو ہمارا گورنمنٹ کا تو میرا خیال ہے کہ اس سے آگے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کوئلے اور رینیویبل انرجی میں کوئی فرق کر سکتے ہیں؟ اس بات کے اہل ہیں یہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ کرنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ جانا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے جس کے اندر عوام کی بھلائی ہے, جس کے اندر لوگوں کی بھلائی ہے, وہ صرف کوئلے سے سستی بجلی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نقصان ہے؟ کوئلے سے زیادہ سستی اب جو ہے وہ ہماری رینیوبلز ہو گئی ہیں, بہت حد تک جو ہے وہ رینیوبلز ہو گئی ہیں. آج ایک سمپل سا کمپیریزن ہے کہ آج جو گریڈ کے اوپر جو ہماری انڈسٹری چل رہی ہے وہ 50 روپے کا یونٹ ہے. اگر وہی بجلی وہ سولر سے بناتے ہیں تو وہ 20 روپے یا 25 روپے کا ہے, جو کہ فکسڈ ہے. یار یہ بات خرم دستگیر خان تک پہنچا دو. نہیں, اگر پہنچائیں گے تو پھر تو بالکل نہیں ہوگی نا. بہتر ہے کہ اس میں بھی یہ ہے کہ چاہے وہ بسیں امپورٹ کرنی ہیں یا بیٹریز, وہ چائنا سے ہی آئیں گی ساری, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہمارا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اسی سی پیک کو آپ یہ پاور پلانٹس اور اس سے ہٹا کے اگر آپ اس طرف لے آئیں تو ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے, ان کا بھی کچھ بھلا. لیکن اس کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا, تھوڑا کام کرنا پڑے گا, اور ان مطلب باتوں میں نہیں پڑتے ابھی. دوسرا جو آپ کا پروجیکٹ ہے, وقت ہم بھی ختم بھی ہو رہا ہے, اوروبرس ویسٹ مینجمنٹ. آپ نے بات کی سینرجی کی, اور یہ ہے کہ اب اگر میں اس کو درست سمجھ رہا ہوں کہ آپ پلاسٹک ویسٹ جو ہے, جو ہر جگہ ہی ہے, اس سے آپ کیا مطلب بلڈنگ مٹیریلز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارے 2 پروجیکٹس ہیں. ایک ہمارا پروجیکٹ ہے کانسیپٹ لوپ کے نام سے, جو کہ ملٹی لیئرڈ پلاسٹک, جو کہ بالکل لو کوالٹی پلاسٹک ہوتا ہے, وہ اس سے جو ہے وہ بلڈنگ مٹیریلز بنا رہے ہیں. جو دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ اوروبروس ہے. اگر آپ نے جو ہے وہ پانی کی بوتلیں دیکھی ہوں گی, وہ پانی کی بوتلیں جو ہیں وہ ریسائکل کر کے اس کے بعد پھر انہیں پھر سے انڈسٹریل یوز کے لیے جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ اس کے اوپر کام. جرمنی اور اس میں کس کے ساتھ کام ہو رہی ہے؟ بیکاز سڑکیں بن رہی ہیں. جی انفیکٹ بائی دی وے کوکا کولا کا ایک پروجیکٹ ہے, ان سے بھی میری بات ہوئی تھی, کسی نے ان کو بھی موقع دیتے ہیں, وہ بھی یہ PET والی روڈز بنا رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا, جو ٹیم ان کا یہ بتا رہے ہیں, 2 نوجوان, میں تو بچے کہوں گا انہیں, انہوں نے کہا پچھلے سال تک ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہم گپ شپ کر رہے تھے, ہم نے کہا کہ یہ کرتے ہیں, کر کے دکھاتے ہیں. اب وہ کیا بنا رہے ہیں, کنسٹرکشن مٹیریل میں وہ بلاکس بنا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس والے بلاک سے بہتر بھی ہے, سستا بھی ہے, اور آپ کا سارا پلاسٹک. سر آپ کو پتا ہے کہ مشرومز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے فار بلڈنگ مٹیریلز. مشرومز کو اب اس سے زیادہ رینیوبل چیز تو آپ کو نہیں مل سکتی نا دنیا. تو میں آپ کو بتاؤں, ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے جب ہم ملک کے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے جو ینگ ٹیکی جو لوگ ہیں نا, یہ ہمارا پروگرام نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں یہ سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, بور کریں گے بابا جی, وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. میرا صرف جو مجھے چیز جو ایکسائٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ پروفیٹیبلٹی اور انویسٹرز کو بھی جب آپ لے آئے نا, بڑا امپورٹنٹ ہے. اٹس اے ون ون سچویشن فار نہیں, یہ کو ون ون سچویشن ہی آگے چلتی ہے. بلکہ ونڈ سچویشن, رینیویبل انرجی کی بات ہو رہی ہے. ہاں, رینیویبل, بہت اچھا. چیپ جوک تو نہیں, ٹھیک تھا, بہت اچھا. رینیویبل جوک آپ بار بار استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تجدید توانائی. نہیں دیکھیں, ون ون از دا وے فارورڈ. بیکاز پتہ ہے بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب لوگ باتیں تو کرتے ہیں اور ہم سب اگری کر سکتے ہیں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک بلو پرنٹ دے دیا ہے کہ کیسے ہوگا, کیسے کیا جائے گا. ذرا سولوشنز جرنلزم. سر سولوشن جرنلزم نہیں, میں تو بڑا مسائل میں تو رونا, میں بڑا ہاتھ میں ہوں, مسائل تو ہمیشہ رو رہے ہوتے ہیں. تو اب واٹس دا وے فارورڈ, اب آپ کا مطلب نیکسٹ اسٹیپ کیا؟ اور یہ جو PET اور پلاسٹک والی بات ہے, اس میں آپ کے کون پارٹنرز ہیں؟ اس میں اگین 2 پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس, جن کو آج ہم نے جو ہے فائنینشیل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کروایا ہے. ایک کانسیپٹ لوپ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ اوروبروس ہے.
اور اس کا وے فارورڈ یہی ہے کہ ہم نے اس قسم کے اور زیادہ جو ہیں وہ روڈ شوز کرنے ہیں اور زیادہ پروجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان کے ساتھ جو یہ ہے سڑک کہاں بنا رہے ہیں آپ یہ بتا سر یہ سڑک ابھی نہیں بنی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں جو سڑک بنائے ان کے ساتھ ایسا ہی نہیں ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے فائنینشیل کمیونٹی کے پاس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. ہوپ فلی ہمارے پاس یہ والے جو کوہورٹس ہیں ہم اور پروجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کو اور جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لے کر آئیں گے. اچھا ابھی آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے جو آپ انڈسٹریلسٹ کمیونٹی یا بزنس کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں, کیا ریسیپٹیو ہیں ان آئیڈیاز کے لیے یا بیٹھتے ہیں پہلے تو ان کی ایل سی چھوڑواؤ یار 9000 کنٹینر یار وہ دیکھو نا یار وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے, وہ ہم نہیں چھڑوا سکتے, یہ نہیں چھڑوا سکتے نا. تو اب میں آپ کو کیا ریسپانس, کوئی انٹرسٹ آپ کو نظر آیا ہے یا ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر؟ انٹرسٹ تو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اوکے, اور ہر کوئی جو ہے وہ اسے وہ ویلیو پروپوزیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ اگر ہم جو ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں, ہم باہر سے LNG منگواتے ہیں, باہر سے کوئلہ منگواتے ہیں, آج جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سستا ٹیکنالوجیکلی وائبل سولوشن موجود ہے تو وہ بزنس کمیونٹی تو ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک اچھا وائبل سولوشن کی طرف جاتا ہے. وہ چیزیں ہمارے پاس بہت اچھی طریقے سے واضح ہے, ہر کسی کو واضح ہے. اب صرف بات یہی ہے کہ سب نے جو ہے وہ اکٹھا ہونا ہے, پالیسی میکرز نے سپورٹ کرنا ہے, فائنانس کمیونٹی نے فائنانس کو موبلائز کرنا ہے, وہ چیزیں آگے بڑھنی ہیں. بہت خوب. تو ہم کارپوریٹ گریڈ کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ماحول کو تباہ کیا. ضرورت ہے ہمیں بجلی کی, اس سے دگنی بجلی ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کریں کیا کریں یہ وہ ملک. تو خرم لارانی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں یہاں پہ جوائن کیا, نئی نئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. فی الحال پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.